جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا 100% لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، ان ایمان والوں کے ساتھ، اور ان کو اللہ ضرور عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارا 100% وہی ہو جو کس دوسرے کا 100% ہے۔ ہم نے اپنی وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔ اب دیکھیے کہ آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے تو آپ کے پاس زیادہ کرنے کی طاقت نہیں، آپ اپنی طاقت کے مطابق 100% لگا رہے ہیں۔ آپ کی طاقت ہے آدھا پارہ تلاوت کرنے کی، آپ آدھا پارہ سے ایک پیج ایکسٹرا کرتے ہیں، وہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر ہے اور آپ کو اس پہ اجر ملنے کا ہو سکتا ہے وہ آپ کا آدھا کسی کے 3 پاروں پر بھاری ہو جائے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی طاقت پر، جتنی اللہ نے انرجی دی ہے اتنی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے 10-12 نفل پڑھنا اس کی طاقت ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے اور آپ 6 پڑھ کے 4 پڑھ کے اس سے زیادہ اجر پا لیں۔ تو اللہ نے جتنی انرجی دی ہے اس اللہ کے راستے میں اس انرجی کو لگا کر خود کو تھکانا ہے انشاءاللہ۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، جب بھی کبھی دل کرے بہت تھکاوٹ دیتے ہیں یا کچھ بھی ذہن میں آئے نا، یہ جو لفظ ہے نا اٹھاتے، چند دن تو ہیں پھر چلے جائیں گے، اگلے سال نہ جانے ہمیں زندگی ملے کہ نہ ملے۔ ان چند دنوں میں صدقات، عبادات، نماز وقت پر پڑھنا، اذکار کرنا، دعائیں مانگنا، جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں کریں۔ گھر کے کام زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، زبان پر ذکر، دعائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پراپر وقت ملے، اور کئی عورتیں اس وجہ سے بھی جلدی کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں پراپر جو ہے نا خوشو کے ساتھ وقت نہیں ملتا، افطاری بناتے بناتے یہ اذان ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وقت ملے لیکن آپ کے اندر وہ درد نہ ہو وہ دعا کی، اور جو آپ کھانا بناتے ہوئے درد سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی کوشش قبول کریں گے، لیکن ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، جتنا ہو سکے جس کام میں آگے بڑھ سکے بڑھ جائے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا نعمتیں اور مستقبل کی کیا خوشخبریاں عطا کرتے ہیں۔ اس وقت صحابہ کو بھی ملی تھی، پریشان ہونے لگے تھے صحابہ، کیونکہ ان کی زندگی میں جنگیں، رات کو جنگ، صبح جنگ، ہر وقت تلواروں کے سائے تلے ہوئے رہتے تھے۔ تو پھر رب نے ان کو گڈ نیوز کے لیے، پریشان کیوں ہوتے ہو، چند دن ہے گنتی کے، پھر تمہاری فتح ہوگی، تمہاری زندگی پر تم لوگوں کی زندگیوں پر راج کرو گے، تمہارے علاقے یہ سارے تمہارے انڈر ہو جائیں گے، جو آج تمہیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ گنتی کے چند دن محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے ایمان کی آزمائش پہ ہمیں پورا اترنا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ان کی آزمائش نہیں ہوئی تھی، اللہ کے سب سے پسندیدہ بندے تھے، اللہ جانتے تھے ان کے اندر اتنا اخلاص ہے، لیکن انسان کو اپنے اخلاص کو خود بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے ان کو کتنا آزمایا، اور ان کی ہر آزمائش کے بعد ان کا رتبہ بڑا، مقام بڑا، اور آج ان کا نام رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رکھ دیا گیا۔ انبیاء کی ایک لڑی ان کی نسل میں سے نکلی، دوسری لڑی سے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انہیں کے ساتھ جڑتے ہیں جا کے۔ تو ملت ابراہیمی پر آج ہم جی رہے ہیں اور آج عمل بھی کر رہے ہیں، تو یہ ان قربانیوں کا صلہ ہے۔ کسی کو بھی کوئی بھی مقام ملنا ہو، ہمیں جنت حاصل کرنی ہے تو جنت مل جائے گی، اگر دنیا میں جنت چاہتے ہیں دنیا میں بھی مل جائے گی، اور اگر آخرت میں چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں تھوڑی کمی بیشی رہے گی، کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ ہم چاہتے ہیں دنیا بھی ہماری عیش و عشرت والی اور آخرت بھی، تو ایسا پاسبل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ جنت کے ارد گرد جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں، آزمائشیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ تو پھر دنیا کی
تکلیفوں کو برداشت کرنا ہوگا آخرت کی جنت کے لیے. یہ تو چند دن کی زندگی ہے، پھر چلی جائے گی، اور جو پکی رہنے والی زندگی ہے نا وہ آخرت ہے. تو وہاں ہمیں اچھا سا گھر لینا ہے، اچھا گھر بنانا ہے. ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا گھر عطا کرے. یہ جو آج ہم گھر بناتے ہیں، ایک زلزلہ آئے فوراً سے ڈر ہوتا ہے ہمارا گھر نہ نیچے گر جائے. ترکی کے اگر آپ نے دیکھا نہیں، ایک لمحے میں کتنے گھر لوگ تباہ ہو گئے. کیا انہوں نے 10-10 20-20 سال لگا کے گھروں کو نہیں سجایا تھا؟ تو یہی ہم اگر گھروں کو سجانے کی بجائے ہم اپنا لگائیں پیسہ اپنی جنت پر، انویسٹ کریں جنت پہ. انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا کیوں؟ پروفٹ کے لیے. تو اگر ہم اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں آخرت پر، تو وہ کبھی بھی جتنی مرضی زلزلے آئیں، قیامت کا زلزلہ، اس سے بڑا کوئی زلزلہ ہو سکتا ہے؟ جو بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کو موت سے خوف نہیں آتا، اور اس سے کھو جانے کا ڈر بھی نہیں ہوتا کہ مجھے مصیبت میں میری فلاں چیز نہ کھو جائے، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے انویسٹمنٹ کی اور میرا نقصان کم ہوگا. یہ دنیا چلی جائے گی، آخرت تو بچ جائے گی. لیکن اگر ہم دنیا میں لگاتے جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتا ہے. کھائیں بس اتنا گزارا ہو سکے، پہلے اتنا کہ جس میں زیادہ اس کے اندر سمجھے، کیونکہ جتنا ہم زیادہ اوڑے بچھائیں گے نا، ہمیں حساب بھی اتنا دینا ہوگا. یعنی اگر ہماری الماریاں فل بڑی ہوئی ہیں تو ظاہری بات ہے ہماری کارٹ کے اندر چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی، حساب اتنا پھر لیٹ ہوتا جائے گا. تو ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے قیامت کے دن اتنی شدت والی گرمی کو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کم چیزوں پہ رہنا، فقر میں رہنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس کے پاس سب سے کم چیزیں ہوں گی اس کا حساب سب سے پہلے ہو جائے گا. کیونکہ جیسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کی چیزیں سب سے کم ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی، کوئی 4-5 سے کہتے ہیں چلو تم لاؤ، تمہارا حساب کرو، باقی پیچھے ان کا بعد میں کر لیں گے، ان کا ذرا لمبی لسٹ ہے. تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ جس کا حساب کم ہوگا نا وہ جنت میں پہلے جائے گا. تو دنیا میں خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں، جتنا لیں جتنا لیں. ہم اس پر بڑی حجت بازیاں، بڑی دلیل نکال لیتے ہیں، اچھا اس لیے ضروری ہے، دنیا بھی تو رکھنی ہے نا. یہ سب چیزیں بہت کچھ ہے، لیکن تقویٰ بھی ایک چیز ہے، اور جس کو آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگیوں سے نکالتے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور بہت سی ہم نے اور چیزیں اپنے ذہن میں بنا کر، اسے حجت بنا کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا سمجھ لی ہے ضروری ترین. لیکن کہیں نہ کہیں ہم غلط ہیں. ہمارا دین سادگی کو پسند کرتا ہے، ہمارا دین جد و جہد کو پسند کرتا ہے، ہمارا دین کوششوں کو پسند کرتا ہے، ہمارا دین چیزوں کی کوانٹٹی کو پسند نہیں کرتا. ہاں، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے کو پسند کرتا ہے. تو اس جانب بھی تھوڑا ہمیں کوشش محنت کرنی چاہیے. وہ صحابہ کی زندگی کو پڑھا کریں تاکہ ہمارا ایمان اور بلبلہ بڑھے. تو اپنی آخرت کی تیاری بھی ہمیں ساتھ ساتھ رکھنی ہے، کیونکہ اگر آخرت پیچھے رہ گئی، دنیا بن گئی، تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر دنیا میں کمی رہ گئی اور آخرت بن گئی، سنور گئی، تو پھر ہمارے سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اللہ پہ توکل کریں گے، اللہ ہمیں ضرور توفیق عطا کریں گے. تو یہی کوشش محنت کرنے والے ایمان والوں کے لیے دراصل یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا، کہ ایمان ہو تو صحیح. ہمارے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، 5 نمازیں ہیں بس. سوچیں، ہاں ہمارے پاس ہے کوئی ایمان؟ ابھی رمضان میں تو روزے اور نمازیں ہو گئی، تو عام دنوں میں صرف 5 نمازیں. نہ ہمارے پاس اخلاق ہے، نہ ہمارے پاس تقویٰ ہے، نہ ہمارے پاس نیک نیتی ہے، نہ ہی ہمارے پاس برداشت ہے، نہ ہی کسی کو معاف کرنے کی طاقت و صلاحیت ہے، نہ ہی سالوں پر محیط دلوں کو جو کہ زنگ لگے ہوئے ہیں لوگوں کے بارے میں، اس کو صاف کرنے کی طاقت ہے. کہیں نہ کہیں طنز تنقید زبان سے نکل جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نے تکلیف دی ہو اور اس کے لیے زہر آلود الفاظ ہماری زبان سے نکل ہی آتے ہیں.
وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ طاقت، وہ جذبہ، وہ عاجزی، وہ خشوع، وہ اخلاص، وہ قلب سلیم، وہ نیت، وہ کردار جو مومن کا ہونا چاہیے، کچھ بھی تو نہیں ہمارے پاس. 5 نمازیں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی سی، اخلاص سے خالی، خشوع سے خالی. اور ہو سکتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے ہم اس کیٹیگری میں آ جائے. تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے عملوں کو، ٹٹولنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس. ہے ہمارے اندر اتنی ہمت بھوکھا رہ کے دوسروں کو کھلانے کی، ہے ہمارے اندر اتنا حوصلہ، ہمارے اندر اتنا جذبہ کہ اس دفعہ عید پر اپنے کپڑوں میں تھوڑا کمی کر یا اپنا تھوڑا سا ڈریس جو ہے کم ریٹ کا لے کر کسی دوسروں کو بنا دے. نہیں ہے طاقت، نہیں ہے ہمارے اندر اتنا حوصلہ اور اتنا جذبہ. ہم دل کے بہت ہی کنجوس ہو گئے ہیں. چاہے جتنے مرضی امیر انسان ہے، ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو گئے. ہم کسی کو خیرات میں وہ چیز دے سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن اسپیشلی اپنے کپڑوں کا ڈھیر لگا کے دے سکتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت نہیں، وہ بھی دینا چاہیے. یہ ایک الگ تقویٰ ہے. اور یہ کوئی انسان اسپیشلی کسی کو پہناتا ہے اور خاص طور پر اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کے تو کیا ہی کہنے. اس کا تقویٰ اور وہ بندہ جو اپنی اترن دیتا ہے اس کا تقویٰ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے. اجر دونوں کو ملے گا لیکن اجر میں فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حوصلے بڑے کم ہو گئے. ہمارے وہ مواقعات مدینہ، وہ حوصلہ ہمیں نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور اپنے گھر انہوں نے دے دیا. ہم تو کسی کو اپنا جوتا نہیں دیتے، تو انہوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر لی تھی. اتنی ہمت، اتنی طاقت یہ صحابہ تھے جن کو آج ہم پڑھتے ہیں، فخر کرتے ہیں. تو صرف فخر کرنے کے لیے صحابہ کی ہسٹری ہم تک نہیں پہنچائی گئی تھی یا اس کو زندہ نہیں رکھا گیا تھا. قومیں زندہ اس لیے رہتی ہیں تاکہ ان کو فالو کیا جائے. یہی ہے ان کی زندگی. قصے کہانیاں سننے سے ہم ایمان، یا جیسے اب آج کل درس دروس ہوتے ہیں اور اس کے اندر بس سٹوری سنائی جاتی ہیں. کربلا کا واقعہ سنا دیا، انبیاء کے واقعات سنا دیے، صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیا، لیکن ان سے لرننگ کیا ہے ہماری، یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو بات ہے کہ مومن کے حوصلے بلند ہو، مومن کا دل بڑا ہونا چاہیے کہ اس کو اگر کچھ قربان کرنا ہو تو وہ یہ نہ سوچے کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ اسے یقین ہو کہ میرا جو بنے گا وہ کسی کا بھی نہیں بن سکتا. جو اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا ہے تو اللہ مجھے وہاں سے عطا کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. کہ اللہ پر جو توکل کرتا ہے، اللہ سے جو ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اور جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں. اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھنا چاہیے. تو یہ اللہ کا وعدہ ایسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں کہ جو نیکی نہیں کرتے، جو عمل ہی نہیں کرتے، جو قربانیاں دیتے نہیں ہیں. اس دور کی قربانیاں جہاد تھا، آج کے دور کی قربانیاں ایک دوسرے کا ہاتھ ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بننا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا. یہ ریلیٹ کرنے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تب انہوں نے جہاد سے اپنے دن، اپنی راتیں انہوں نے قربان کر دی تھی. تو پھر ان کو جو ترقی ملی، جو فتح ملی، وہ ساری دنیا نے دیکھی. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اگر ایسے لوگ دنیا میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دلوں کو پختہ رکھا، مستقم رہے، تو ان کے ساتھ بے وعدہ پورا گا. آج ہم حکمران ہیں، ہماری حکمران، ان کا لیول، یا ہم لوگ کس سختی کے اندر ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہے. تو وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان، کس چیز کا وعدہ کیا تھا؟
اور ساتھ یہ بھی کہا صرف ایمان نہ لائے وعملوا الصالحات منکم، تم میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. صرف زبان سے کہا نہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اللہ نے کہا لا یستخلفنہم، لا البتہ یستخلفن، وہ ضرور جانشین بنائے گا ہم انہیں، کنہیں؟ ان ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو، فی الارض زمین میں، کما جیسے کہ استخلفا اس نے جانشین بنایا تھا الذین انہیں جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. یہ ان سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل، بنو اسماعیل، کہ جنہوں نے جہاد کیا تو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکومت بھی دی تھی. پھر ظاہری بات ہے انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور بے قدری کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو دنیا میں بھی رسوا کیا. تو ہمارا حال بھی یہ ہے کہ اگر کل ہی ہم نے کلاس میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے گے کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہیں دنیا زیادہ دے دی جائے گی اور تم پہلی قوموں کی طرح اس کے ساتھ چمٹ جاؤ گے، اور پھر جیسے وہ ہلاک ہوئی تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. تو آج ہم اس کی عملی تصویر ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پہلا وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ تمہیں خلافت دے دی جائے گی، تمہیں حکومت مل جائے گی. کیوں ملے گی؟ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے، تمہاری اس کوششوں اور جدوجہد کی وجہ سے. منافقین کی زیادتیاں بہت زیادہ بڑھنے لگیں، اور ایک طرف پورا عرب جو ہے اس کی دشمنی تھی مسلمانوں کے ساتھ، دوسری طرف اسلام کے جو دعوے دار منافقین کی سازشیں تھیں. مسلمان بہت پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے. تو اس مقام پیچھے اللہ تعالیٰ نے منافق کی بتائی نا کہ اس کا کیا کردار تھا. اتنا زیادہ پریشان رہتے تھے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ میں آئے تو انصار نے انہیں جگہ دی، تو سارا عرب جو ہے ایک کمان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا. تو اس لیے مسلمان رات اسلحے کے ساتھ گزارتے، دن بھی اسی حال میں گزارتے، حتیٰ کہ وہ کہنے لگ گئے کہ تمہیں اس چیز کا یقین ہے کہ وہ وقت آئے گا کہ ہم اسلحے کے بغیر رات کو صرف اللہ کا خوف ہوگا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا، اور سکون سے سوئیں گے اور امن سے زندگی گزاریں گے. یعنی ان کو لگتا تھا کہ اتنی آزمائشیں بڑھ گئی تھی سختیاں کہ وہ اس دن کا انتظار کرتے تھے کب سکون سے سوئیں اسلحوں کو بغیر، اور کب ان لوگوں کے حملوں کے ڈر کے بغیر سوئیں. پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے تمہاری تعداد تھوڑی ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور کیا ساری زندگی یہی معاملہ چلے گا؟ تمہاری آزمائشوں پر پورا اترنا، تمہارے نیک اعمال کرنا، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے ایمان لانا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لا یستخلفنہم، تمہیں ضرور جانشین بنایا جائے گا. تم کھلے دشمن اور چھپے دشمنوں کی پرواہ نہ کرو، تم اخلاص کے ساتھ اللہ کے وعدے پر یقین کرو، انشاءاللہ تمہارا وعدہ تھوڑے عرصے میں پورا ہو جائے گا. اور پھر کیا ہوا؟ ہجرت کے بعد 10 سال کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود تھے کہ اللہ نے آپ کو مکہ، خیبر، بحرین، یمن اور پورے جزیرات پر فتح عطا کر دی. اور پھر ہجر کے مجوسیوں اور شام کے کئی علاقوں سے آپ لوگ جو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیہ وصول کرتے تھے، ٹیکس لیتے تھے. پھر اس کے بعد روم کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ وقص اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے بھیجنا شروع کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد خلفائے اسلام جو ہے انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی اور وہ آپ کے طریقے پر چلے. مشرق اور مغرب کا بہت سارا حصہ انہوں نے فتح کیا. اس وقت کے سب سے جو مضبوط حکمران ہیں کسرا کے تخت پر انہوں نے قبضہ کیا، اور کیسر کو بھی اس کے مملوکہ علاقوں میں شام وغیرہ سے نکالا، اور پھر مشرق میں چین اور مغرب میں افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے کا سبب مسلمان بنے، اسلام کا پرچم لہرایا. مسلمان ان کی گردنوں کے، ان کے خزانوں کے مالک بن گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین لپیٹ دی ہے تو میں اس کے تمام مشرق اور مغرب میں نے دیکھ لی ہیں، اور میری امت کی سلطنت اس کے ان
مقامات تک پہنچے گی جو مجھے لپیٹ کر دکھائیں گے، اور مجھے سرخ اور سفید 2 خزانے عطا کیے گئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی خوشخبری مل گئی تھی۔ تو اس وقت مسلمان بڑی تھوڑی تعداد میں تھے، مسلمانوں کو شاید اللہ کی بات پر یقین تھا، لیکن ہم لوگ اس وقت ہم کہتے ہیں یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم پوری اتنی زیادہ علاقے فتح کریں گے، ہماری تو تعداد بہت سی ہے، نہ اسباب ہے، اتنا پیسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اتنے ہتھیار ہے، کیا ہوگا؟ لیکن ان لوگوں کو یقین تھا اللہ کی بات پر، تو انہوں نے اپنے حوصلے مضبوط کیے۔ پھر ولا یمکنن، البتہ وہ ضرور جما دے گا، لہم ان کے لیے، دین ان کا، الذی وہ جو ارتضا اس نے پسند کیا ہے، لہم ان کے لیے، ولا یبدلنہم، البتہ وہ ضرور بدل کر دے گا انہیں، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے، امن۔ پریشان تھے نا، خوف کی حالت میں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بس تھوڑا سا عرصہ گزار لو، اس خوف کے بعد تمہیں امن عطا کیا جائے گا۔ اور یہ دوسرا وعدہ تھا مسلمانوں سے۔ دوسرا وعدہ کیا تھا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ان کے اس دین کو اقتدار بخشیں گے جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، دین اسلام۔ مسلمانوں کو حکومت ملے گی، اور اس حکومت میں کسی اور آئین یا کسی اور قانون کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، دین اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اللہ کی بات سب سے اونچی بات ہوگی۔ اور اس کے بارے میں مستد احمد کی حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام یعنی دین اسلام وہاں تک پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی اینٹوں کا بنا ہوا مکان چھوڑے گا، نہ ریشم کا بنا ہوا، مگر اس میں دین داخل کر دے گا، عزت والے کو عزت دے کر، ذلیل کو ذلت دے کر۔ عزت ایسی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشے گا، اور ذلت ایسی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفر کو ذلیل کرے گا۔ اور یہ ایسا ہوا بھی تھا کہ جب خلفائے راشدین نے اور بنو امیہ نے اور عثمانی خلفاء کے ہاتھوں جو ہے یہ تھوڑا مقصد پورا بھی ہوا، اور جو رہ گیا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ مسلمانوں کے اندر جیسے جیسے دین کی طرف رجوع بڑھے گا، جذبہ جہاد بڑھے گا، مسلمان سپورٹ کریں گے اسلام کو، دین کو، تو دوبارہ سے مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی اس دنیا پر۔ اس کے لیے آمنوا وعملوا الصالحات، یہ 2 کام آ جائے، اپنے عقیدے اچھے کرنے پڑیں گے، ایمان کی کیفیت ہوگی، عمل صالح، اور یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے قدموں کو مضبوط کرتی ہیں۔ الحمدللہ آپ نے تھوڑا غور کیا ہوگا کہ جہاں پہ برائی بڑھ رہی ہے، الحمدللہ بہت زیادہ نوجوانوں کے اندر دین کا شوق بھی بڑھ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، پہلے ہی زیادہ اتنا شعور نہیں تھا۔ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بہت سے پلیٹ فارم دے دیے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ صرف سمجھنا نہیں، جب تک عمل صالح کے اندر نہیں آئیں گے نا، اس گھر میں نہیں آئیں گے، تو ہمیں خلافت نہیں مل سکتی، ہمیں حکومت نہیں مل سکتی۔ ہم حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں گے تو ہماری حکومت خود ہی دنیا کے اوپر جما دی جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، تو جتنا اب یہ نہیں سوچیں گے کہ میں میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، ہمارا پارٹ، ہم کم از کم اس کا حصہ تو نا، ہم نے شعوری طور پر ایفرٹ تو کی۔ آج آپ نے یہ آیت پڑھی ہے تو یہ یا اللہ میں اسلام کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ الحمدللہ کل کا ہمارا جو جمال القرآن کا لیکچر تھا وہ بھی اسی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے چیزیں جو نا آپس میں میچ ہو جاتی ہیں اور بات اچھی سمجھ آ جاتی ہے۔ کہ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں کو کم تر، اور جو جہاد کرنے والے ہیں، ایفرٹ کرنے والے ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں اسلام کو، دین کو، ان کو کیا دیا؟ فضیلت دی ہے ان لوگوں کو جو سکون سے بیٹھ کر عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ نے عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں ایفرٹس کرنے کے لیے بھیجا، جدوجہد کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے بھیجا۔ تو جو ہو سکے جہاد کریں،
جس طرح سے ہو سکے. اب تلواروں کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اپنی اللہ نے کوئی اسکل دے دیا، اس کے ذریعے اللہ نے لکھنے کی توفیق دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے شعری کی توفیق دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو سیدھی راہ پہ لانے کی توفیق دے دی. جس طرح بھی ہو، اسلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کے لیے جہاد کرنا ہے ہمیں، تبھی ہمیں حکومت ملے گی، اور ہر بندے نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جی، اور جہاد ضروری ہے. جہاد کریں گے تو ہمیں ملے گی دنیا اور آخرت میں عزتیں. اور جس کے دل میں جہاد کی تمنا نہیں ہوتی وہ نفاق کے ساتھ مرتا ہے. جس کے دل میں جہاد کا شوق نہیں نہ ہوتا، اور اگر ویسے مر جائے تو وہ نفاق کی موت مرے گا، کہ وہ جو ہے اس کا دل میں اسلام کی وہ محبت اور عزت ہے ہی نہیں. یہ تھا اللہ کا دوسرا وعدہ کہ اللہ دین کو سر بلند کرے گا، دین کو بلندی عطا کرے گا. ریزن پیچھے کیا؟ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے. تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تمہیں خوف کے بعد امن عطا کرے گا. خوف کے بدلے امن کا گفٹ مل جائے گا. تو اس کا مطلب